بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حیات فاطمہ اور آپ ہیں میرے چینل ناول ریڈر صاحب پہ۔ جی تو جناب، ایک دفعہ پھر سے بڑی معذرت، ایک دن چھوڑ کے ایک دن ناول اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ مصروفیت ہے۔ آپ کو بتایا تھا بچوں کے پیپرز ہیں، بالکل بھی ٹائم نکل نہیں پا رہا۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یہاں پہ اکتوبر سے لے کے جنوری فیبرری تک، مطلب رمضان سے پہلے تک ویڈنگ سیزن ہوتا ہے، تو وہی مصروفیت، کزنس کی شادیاں ادھر ادھر، تو اس وجہ سے نا تھوڑی سی بے قاعدگی ہو رہی ہے نا ناولز اپلوڈ کرنے میں۔ تو مجھے یقین ہے آپ لوگ کمپرومائز کریں گے، جیسا بھی جو ناول میں دے رہی ہوں، جیسے بھی دے رہی ہوں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن یا پھر ڈیلی، تو کائنڈلی اس کو کمپرومائز کیا کریں اور ساتھ میں تھوڑا سا سپورٹ کر دیا کریں، کیونکہ اتنا مشکل وقت میں اتنا بچوں کے پیپرز، پھر شادیوں کا سیزن، تیاریاں، مصروفیت، بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سب کو، جو میرے اتنے پیارے اچھے ریڈرز اور لسنرز ہیں، ان کو انتظار کی زحمت سے بچائے رکھوں۔ اس لیے میں نے پہلے آپ سے کہہ دیا ہے کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن ناول دے رہی ہوں۔ انشاءاللہ روٹین جلدی سٹارٹ ہو جائے گی۔ مجھے پتہ ہے اس سے چینل کے اس میں بھی تھوڑا فرق پڑے گا، تھوڑا نہیں کافی زیادہ فرق پڑتا ہے، لیکن اب کیا کیا جائے، مصروفیت بہت زیادہ ہے۔ تو آج جو ناول ہے وہ بھی کمپلیٹ ناول، بہت ہی خوبصورت کزن بیسڈ ناول ہے۔ آفٹر نکاح، نکاح جو ہو جاتا ہے اور پھر جو رخصتی ہے وہ کسی آپس میں کزنز ہوتے ہیں، کلیشز کی وجہ سے نا رخصتی رک جاتی ہے، اسی پہ بیسڈ بہت ہی خوبصورت سی یہ رومانٹک سٹوری ہے، بہت ہی پیارا سا یہ ناول ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ناول آیا تھا جناب کرن کے شمارے، کرن کا تھا مئی کا شمارہ، مئی 2006 کے شمارے میں یہ آیا تھا۔ ہجر کی رات ڈھل گئی۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سعدیہ رئیس کا بڑا ہی خوبصورت کمپلیٹ ناول ہے ہجر کی رات ڈھل گئی۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اس وقت نائلہ بھابی کے بیڈ روم میں ایک بکھری ہوئی شیرنی کی طرح ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی کہ یہ کمرہ فی الوقت اس کے لیے جائے بنا تھا، جہاں وہ قید ہو کر رہ گئی تھی۔ کئی بار اس نے رک کر دیوار گیر گھڑی پر نظر ڈالی اور وقت اسے ہمیشہ سے زیادہ تیز رفتاری سے بھاگتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی گھبراہٹ و پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بے ساختہ ہی یہ انہونی سی خواہش کرتا ہے کہ وقت تھم جائے، اور عموماً اس خواہش کے پس منظر میں رنگین لمحات یا خوشگوار لمحہ ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ایسا نہ تھا۔ اب اسے کچھ وقت گزرنے کے بعد اسے جیسے جہنم میں دھکا دیا جا رہا تھا، اور اپنی تمام تر بے چارگی و بے بسی کو محسوس کر کے وہ دل سے وقت کے تھم جانے کی آرزو مند تھی، کیونکہ آگے گہری کھائی اسے نگلنے کو تیار تھی، مگر وقت کو روکنا اس کے بس میں نہ تھا، اور اس کے بس میں تو کچھ بھی نہ رہا تھا۔ وہ تو خود اپنی ذات پر سے اپنا اختیار کھو چکی تھی۔ وہ صرف آنسو بہا سکتی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ وقت ایک پل ہی میں گزر جائے گا، اور نئے آنے والے دن کی نئی تاریخ سے یہی برق رفتار وقت رینگتے ہوئے صدیوں پر محیط ہو جائے گا۔ یہ لمبی عمر کٹنے کا نام ہی نہ لے گی۔ ایک تھکا دینے والا ناپسندیدہ سفر شروع ہو جائے گا، اور اس سفر میں وقت اور حالات کی دھول سے اس کا پورا وجود اٹ جائے گا۔ آنکھوں میں اموڑ آنے والے آنسوؤں پر بھی اسے اختیار نہ رہا تھا۔ اپنے مشتعل جذبات اور احساسات کو وہ انہی آنسوؤں سے دھو سکتی تھی، مگر وہاں تو اپنی ذات کا زوم بھی مٹتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسے ناز تھا کہ وہ اپنی منوا سکتی ہے، وہاج کو سبق سکھا سکتی ہے، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ کوئی بھی اس کی نہیں سن رہا تھا، سب کو صرف وہاج ہی نظر آ رہا تھا۔ وہاج اس سارے ڈرامے کا مرکزی کردار تھا، اور اس کا کردار قطعی غیر اہم ہو کر رہ گیا تھا۔ گلِ رانا کے جذبات و احساسات کا کسی کو بھی خیال نہ تھا، بس خیال تھا تو صرف عزت کا۔ اس کی بھوک ہڑتال اور مسلسل گریہ و زاری کا بھی کسی پر اثر نہ تھا۔ سب کو صرف اور صرف وہاج عزیز تر ہو گیا تھا۔ اپنی اچانک آمد سے وہ معتبر ہو گیا تھا، ورنہ اس سے قبل یہی وہاج موضوع بنا ہوا تھا۔ اسی وہاج کی بے حسی پر دن رات اسے برا بھلا کہتے تھے، اور یہ سب اس کے اپنے بہن بھائی اور دیگر رشتہ دار ہی تھے۔ بڑی بجو تو برملا وہاج کو برا بھلا کہتی تھی، شینا آپی بھی ہر کسی سے یہ قصہ چھیڑ دیتی اور وہاج کو بے نقد سناتی، اور اب وہی بڑی بجو اسے کچھ دیر قبل سمجھا بجھا کر نصیحتیں کر کے گئی تھی کہ وہ اپنے گزرے دنوں کی اذیت کو نہ بھولی تھی۔
وہ ساری باتیں اس کے دل پر نقش تھیں، وہ سارے تکلیف دہ لمحات اور لوگوں کی ٹٹولتی کھوجتی نگاہیں اسے اب تک اپنے وجود کے آر پار محسوس ہوتی تھی۔ عجیب عجیب قصے، بے بنیاد مفروضے، بے سروپا باتیں، کیا کچھ نہ سہا تھا اس نے۔ صرف ایک وحاج کی ذات کی وجہ سے لوگوں نے اسے موضوع گفتگو بنا لیا تھا۔ اس کے دکھ کو بانٹنے کی بجائے اس کے اندیشوں اور وہموں کو ہوا دے رہے تھے، اور وہ تنہا یہ سب بھگت رہی تھی۔ اس کا حال پریشان کن اور مستقبل مشکوک تھا۔ اپنے مستقبل کے اچھے اور برے ہونے کی اسے کچھ خبر نہ تھی۔ وحاج کی اچانک آمد نے سب کو چوکس کر دیا۔ وہیں بڑی بچو جو وہاں سے سخت خفا تھی، اب اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، اور وہی شینا اپی جو سب کو مفصل احوال سنایا کرتی تھی، وہ حاج کی خاطر مدارت میں بچھی جا رہی تھی۔ بڑے بھیا جو وہ حاج کا ذکر تک سننا پسند نہ کرتے تھے، اب اس کے ساتھ بیٹھ کر حالات حاصلہ پر تبصرہ کر رہے تھے۔ وہ حاج کے ساتھ سب گھر والے بھی آئے تھے، اور اس کے والد اور گلِ رانا کے تایا منہاج ہاشمی بھی تھے۔ صرف ایک ہی فرد کی کمی تھی، اور وہ تھی اس کی تائی جان، جو کچھ ہی دن قبل وفات پا چکی تھی۔ اس کا دیور سراج بھی تھا۔ سب یوں گلے ملے ہوئے تھے کہ اس سے پہلے جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ فاصلوں کی دیوار از خود ہی گر گئی تھی، یا شاید تائی جان کی بدولت یہ دیوار بالآخر ڈھہ ہی گئی تھی۔ دنیا سے جاتے جاتے وہ بڑی خوش دلی سے یہ دیوار گرا گئی تھی، مگر گلِ رانا کے لیے ایک مشکل کھڑی کر گئی تھی۔ وہ فریضہ جسے سب خوش دلی سے ادا کرتے ہیں، اس کے لیے ناپسندیدہ بن کر رہ گیا تھا۔ شادی جیسے مقدس بندھن سے وہ خوش نہ تھی۔ وہ جو وحاج کو ایک پل بھی برداشت کرنے کو تیار نہ تھی، اب ساری عمر کے لیے اس سے ناطہ جوڑنے جا رہی تھی۔ اس کے نزدیک وحاج ایک خود غرض شخص تھا، جس نے اس کے جذبات کو اس بری طرح ٹھیس پہنچائی تھی کہ وہ زخم ہو گئی تھی۔ اس کی عزت نفس کو اس بری طرح پامال کیا تھا کہ وہ نڈھال ہو گئی تھی۔ اس کے خوابوں کی شفاف دیوار کو کھرچ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے جو کیا تھا وہ اس جیسی حساس لڑکی کے لیے بہت بڑی اور تکلیف دہ بات تھی۔ کچھ برس پہلے وحاج کے ساتھ اس کا نکاح اس کی مرضی اور خوشی سے ہوا تھا۔ وحاج اس کی محبت تو نہیں، البتہ پسند ضرور تھا۔ رشتہ قائم ہونے کے بعد از خود ہی یہ پسند چاہت میں ڈھل گئی تھی، جبکہ وحاج کی برافتگیوں میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ گل، تمہیں کیا ضد سوار ہو گئی؟ آخر کیوں تم بچکانہ ضد کر رہی ہو؟ مانتی کیوں نہیں ہو؟ آخر اللہ اللہ کر کے مسئلہ حل ہوا ہے تو تم نے تماشا شروع کر دیا۔ بڑی وجہ ناراضی سے بولی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ شام ہونے کو تھی، اور گلِ رانا ٹس سے مس نہ ہو رہی تھی۔ نہ کوئی کام، نہ کوئی تیاری۔ خوشی کا اظہار کچھ بھی تو نہ تھا اس کے رویے میں، اور اب تو پچھلے 1 گھنٹے سے بے حس و حرکت ایک ہی زاویے سے بیٹھی تھی۔ ساری امیدیں دم توڑ گئی تھیں، اور وہ لب بستہ سامنے والی دیوار پر یکٹک نظریں جمائے بیٹھی تھی، اور کبھی نگاہ نیچی کر کے اپنے ہاتھوں کو تکنے لگتی، مگر فوراً ہی گھبرا کر اپنے ہاتھوں سے نگاہ ہٹا لیتی کہ ہاتھوں پر بنے حنائی نقش و نگار اسے نئی اذیت سے دو چار کر دیتے تھے۔ اسے اس ستمگر کی یاد دلاتے تھے جس کے نام کی مہندی آج اس کی ہتھیلیوں پر سجی ہوئی تھی، مگر دل میں اس کے لیے ذرا بھی انسیت نہ رہی تھی۔ کل رات ہی اس کی کزنز اور سہیلیوں نے زبردستی اس کے مہندی لگاتی تھی، ساتھ ہی ڈھولک کی تھاپ پر مہندی کے گانے بھی گائے تھے۔ وہ سب بات خوش تھے۔ شادی اس کی تھی، مگر خوش وہ سب ہو رہے تھے، اور خود اس کا دل دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں تل ملا رہی تھی۔ یہ سب کچھ زبردستی ہو رہا تھا۔ وہ بھی رخصتی کے لیے بالکل تیار نہ تھی، اور سب اسے رخصت کرنے پر دل و جان سے تیار تھے۔ کسی نے اس بات کو اہمیت نہ دی تھی، اور اب غصے کی انتہا پر پہنچ کر وہ بھی کسی کی بات نہیں مان رہی تھی۔ شینا آپی اسے صبح سے کئی بار پارلر چلنے کے لیے کہہ چکی تھی، مگر وہ بھی اڑ کر بیٹھی رہی اور کان نہ دھرا۔ نائلہ بھابی نے کھانا لا کر دیا، مگر اس نے ہاتھ بھی نہ لگایا، ایک لقمہ بھی نہ لیا۔ اس کی ہٹ دھرمی سے تنگ آ کر شینا آپی بیوٹیشین کو گھر ہی لے آئیں۔ وہ صبح سے بھوکی پیاسی بھی تھی، مگر کسی کو اس پر رحم نہ آ رہا تھا، بلکہ تیسرے پہر سے تو بڑی بجو کے تیور بدلنے شروع ہو گئے تھے۔ پہلے وہ اسے چمکار کر اسے مخاطب کر رہی تھی، مگر اب ان کے انداز میں ترشی آ گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ اس پر برہم ہو رہی تھی۔ تبھی نائلہ بھابی گرما گرم بھاپ اڑاتی چائے اور سینڈوچز لے اندر چلی آئیں۔ ارے بھائی، کیا ہوا ہے؟ چھوڑو اسے، میں دیکھ لوں گی، اسے پہلے پیٹ پوجا تو کرنے دو۔ خالی پیٹ ویسے بھی ذہن کام نہیں کرتا، انہوں نے بشاش لہجے میں شرارت سے کہا، اور ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی۔ آؤ گل، میرے ساتھ چائے پیو، دیکھو تمہاری خاطر میں نے بھی دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، تمہاری وجہ سے میں بھی بھوکی ہوں۔ انہوں نے اسے جذباتی بلیک میل کیا۔ ہاں ہاں، اسی کی وجہ سے ہم سب کی جان سولی پر اٹکی ہوئی ہے۔ عزت برقرار رکھنا عذاب ہو گیا، اور یہ سمجھ ہی نہیں رہی بڑی بجو کی ضبط اب حد ختم ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے بڑے آرام سے سارا الزام اس کے سر پر رکھ دیا، جبکہ حق تلفیاں اور زیادتیاں اسی کے ساتھ ہوئی تھی۔
تم جا کر ذرا اس کے طلائی سیٹ اور دولہا کی منہ دکھائی کی انگوٹھی اپنے پاس سنبھال کر رکھ لو، ورنہ امی کا دماغ تو ایسا ہی ہو رہا ہے کہ کہیں رکھ کر بھول بھال گئی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ نائلہ بھابی نے بڑی بجو کو وہاں سے ٹالنے کی کوشش کی، مگر ان کے مسئلے کی گردان نے اسے بہت آزردہ کر دیا تھا، گویا اب وہ سراپا مسئلہ سمجھی جا رہی تھی، اور جو اس کی انا کا مسئلہ تھا اسے کوئی خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ نائلہ بھابی نے رسانیت سے سینڈوچ اس کے منہ سے لگا دیا، اس سے بمشکل ایک لقمہ لیا، اس کی جان پر بنی ہوئی تھی اور وہ سب خوشی خوشی اسے دار پر چڑھانے کے لیے تیار تھی۔ مزے کے ہے نا، وہ دوستانہ انداز میں محبت سے بولی، شاید وہ اسے اپنی محبت سے زیر کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ عموماً محبت مقابل کو تسخیر کر لیتی ہے، لیکن وہ تو محبت میں بہت کاری چوٹ کھا چکی تھی، اس کا محبت پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ دنیا میں لوگ صرف اپنے لیے ہی جیتے ہیں اور اپنے لیے ہی مرتے ہیں، اس کے دل نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ آپ اس کی ناز برداریاں کیے جائیں، اور یہاں وقت نکلا جا رہا ہے، ابھی 5 بجے ہیں، فوراً 6 بج جائیں گے، اور یہ لڑکی یوں ہی سر جھاڑ منہ پھاڑ بیٹھی رہے گی۔ آخر میں کیا کروں، کیسے منت کروں اس کی، یہ سمجھ کیوں نہیں رہی۔ بڑی بجو دوبارہ سر پر سوار ہو گئی، وقت کے ساتھ ساتھ ان کا پارا بھی چڑھتا جا رہا تھا۔ تم جا کر ذرا دوسرے کام دیکھ لو، میں اسے دیکھ لوں گی، بلکہ تیار وغیرہ سب کر دوں گی۔ نائلہ بھابی نے پہاڑ سر کرنے کی ذمہ داری لے لی تھی۔ ارے رہنے دے بھابی، صبح سے خوش آمد کر کر کے تھک گیا، مگر یہ اسی طرح اکڑی ہے، موقع کی نزاکت کا کوئی احساس ہی نہیں، نہ ہی ماں کی ممتا کا واسطہ اس پر اثر کر رہا ہے۔ بیچاری امی کتنی پریشان ہے، اور اسے خیال ہی نہیں، بیکار کی ضد پکڑی ہوئی ہے بچوں کی طرح۔ بڑی بجو ٹلنے پر آمادہ نہ تھی، ان کا وہ سب عروج پر تھا۔ ارے نہیں بھائی، اسے سب کا خیال ہے، ابھی تم دیکھنا منٹوں میں تیار ہو جائے گی، ہے نا گل، مانو گی نا میری بات؟ نائلہ بھابی نے فوراً اس کا دفاع کیا کہ صبح سے وہ اکیلی ہی محاذ پر ڈٹی تھی، کوئی بھی تو اس کے ساتھ نہ تھا، سب نے ہی آنکھیں پھیر لی تھی، صرف اس بے وفا کے لیے جس نے اسے کانٹوں کی راہ گزر پر لا کھڑا کیا تھا۔ دیکھو وقت بہت کم ہے، اور تم یوں ہی بیٹھی ہو، ایسے کیسے کام چلے گا؟ تمہیں معلوم ہے کہ امی تمہاری عزت سے کس قدر پریشان ہے، اگر خدا نہ کرے ان کا بی پی شوٹ ہو گیا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ ساری عمر کے لیے تم پر الزام آ جائے گا، آخر وہ تمہاری ماں ہے، اور والدین کے لیے اولاد اپنا آپ قربان کر دیتی ہے۔ ویسے ہی پچھلے دنوں خامخواہ کی ٹینشن کی وجہ سے وہ پریشان ہے، تمہاری فکر میں دن رات گھل رہی تھی، اور اب تم بلا وجہ کی ضد پکڑ کر بیٹھ گئی۔ چندا، یہ سب تمہارے بھلے کے لیے کیا جا رہا ہے، تم ہم سب کو عزیز تر ہو، ہم سب کو تمہاری خوشی عزیز ہے، یہ فیصلہ تمہاری آئندہ کی خوشیوں کے لیے عزیز کیا گیا ہے، اور کوئی آج کا فیصلہ تو نہیں ہے۔ تمہارا اور وہاج کا نکاح تو 5 برس پہلے ہی ہو گیا تھا، اب تو صرف آخری کانٹا نکلنا باقی تھا، یعنی رخصتی، اور منشاء الہی سے وہ وقت آ گیا اور ہم سب سرخرو ہو جائیں۔ نائلہ بھابی نے دھیرج سے اسے نرم لفظوں میں سمجھایا، اس نے گردن جھکا لی، جب کی بات اور تھی بھابی، اور اب کی بات اور ہو گئی ہے، اب نہ تو وہ بات رہی اور نہ ہی کبھی پیدا ہوگی، خصوصاً مجھ سے تو کوئی بھی توقع نہ رکھے، اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا کہ جب دل مائل ہی نہ تھا تو اسے کیسے آمادہ کرتی اس زبردستی کے سنجوگ پر۔ دیکھا، وہی ڈھاک کے 3 پات، اتنا کچھ سمجھائے پر اس نے کیا جواب دیا؟ بڑی بجو تنک کر بولی۔ نائلہ بھابی نے ان کی بات پر توجہ نہ دی، البتہ گل احرانہ ان کے لہجے کی مار پر تڑپ گئی تھی، اس بے مہر کی خاطر آج سب اس کے لیے بیگانے بن گئے تھے، کوئی بھی تو اس کا طرفدار نہ تھا، اور جب اور اب کو مسئلہ نہ بناؤ۔ گل، دیکھو وقت اور حالات کبھی ایک سے نہیں رہتے، ان میں تغیر آتا رہتا ہے، کبھی خوشیوں مسکراہٹوں کا موسم آتا ہے، اور کبھی غم کی آندھی کی لپیٹ میں سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ وقت اور موسم کبھی ایک سے نہیں رہتے، یہ اتار چڑھاؤ تو خاندان اور رشتوں میں آتے ہیں۔ تم خامخواہ اتنی حساس ہو رہی ہو، میرے لیے تو وہاج اب بھی ویسے ہے جیسے پہلے تھا، اور تم بھی پہلے جیسی پیاری سی سعادت مند سی گل ہو۔ جب میں اور اب میں فرق جب آتا ہے کہ جب دل میں فرق پڑ جائے، اس فرق کو نکال دو تو سب کچھ ویسا ہی ہے نا۔ نائلہ بھابی نے اسے آمادہ کرنے کی کوشش کی، مگر بھابی، نہ میں دل سے تیار ہوں، نہ ہی ذہنی طور پر راضی ہوں، خدا کے لیے آپ اس رخصتی کو ٹال دیں، میرے لیے کچھ کریں۔ اسے نائلہ بھابی سے پوری امید دی۔ سمجھا کرو میری جان، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی ہے۔ نائلہ بھابی بھی تھک سی گئی تھی، مگر بھابی، رخصتی کچھ عرصے کے لیے رک بھی تو سکتی تھی، یہ کیا ان کے آتے ہی سب مجھ پر دباؤ سب مجھے نکالنے پر تل گئے ہیں؟ کیا میں ایسی ہی بری ہوں؟ کم از کم میں ذہنی طور پر تو خود کو کچھ تیار کر لیتی۔ وہ شاکی لہجے میں بولی، اتنا عرصہ ویسے ہی خامخواہ کی کل کل میں گزر گیا ہے، اور اب رک کر کیا کرنا تھا؟
اور ویسے بھی وہاج کے پاس صرف مہینے بھر کا وقت ہے، پھر اسے واپس باہر چلنے جانا ہے۔ وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جانے کا خواہش مند ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو مزے آ جائیں گے سارے، خوب گھومو پھرو گی۔ نائلہ بھابی نے لالچ دیا۔ بڑی بجو اب تک خاموش تماشائی بنی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ خیال یہی تھا کہ گلے رانا مان جائے گی۔ اب تم پھٹافٹ تیار ہو جاؤ اور چھوڑو یہ بیکار ٹینشن۔ بیوٹیشین ابھی آتی ہوگی اور یقیناً آج تو وہاج کے ہوش اڑ جائیں گے تمہیں دیکھ کر۔ پچھلے دنوں کے زیان کا اسے خود ہی افسوس ہوگا۔ نائلہ بھابی آہستہ آہستہ اسے اس رخ پر موڑ رہی تھی جہاں وہ دیکھنا بھی نہ چاہتی تھی۔ مجھے میک اپ نہیں کروانا، وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ ہم تھک گئے خوش آمد کر کر کے، مگر ان کے تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ صبح سے کہہ کہہ کر تھک گئے کہ شاور لے لو شاور لے لو، مگر ان پر تو کچھ اثر ہی نہیں ہے۔ بڑی بجو تو اب غصے کے مارے لال پیلی ہونے لگی۔ نائلہ بھابی نے بھی ضد چو کر سر تھام دیا۔ مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں، خالہ اماں کی پوری فیملی آ چکی ہے اور اب یہ سارا تماشا دیکھیں گے سب لوگ۔ ویسے ہی ان کی بہو کو ٹو لگ گئی ہے کہ اندر کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ اب تم خود اپنا تماشا بنواؤ تو ہم ذمہ دار نہیں۔ انہوں نے ہاتھ جھاڑ کر کہا، جیسے اسے ودا کر کے اس پر بڑا احسان کر رہی ہوں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے زبردستی بازو سے پکڑ کر اٹھا لے اور زبردستی یہ روسی لباس پہنا کر وہاج کے ساتھ رخصت کر دے۔ تمہاری یہ بین بھینس کے آگے بج رہی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تمہارا نکاح وہاج کے ساتھ ہو چکا ہے، اب صرف رخصتی کا مرحلہ طے کرنا ہے۔ اب تمہارے انکار کا کوئی جواز نہیں۔ آخر تم کس بنیاد پر انکار کر رہی ہو؟ وہ تمہارا شوہر ہے، تمہیں لے جانے کا پورا حق رکھتا ہے۔ تم نے سب کے سامنے ایجاب قبول کیا تھا۔ اب تمہاری اس حرکت سے تمہارے ہی کردار پر حرف آئے گا، اور اول بھی اور آخر بھی۔ لوگ اسے تمہاری بیوقوفی نہیں تمہاری بے وفائی قرار دیں گے کہ ایک لڑکی نے نکاح کے بعد رخصتی سے انکار کر دیا، کیوں؟ اور اس کیوں کے پیچھے بہت سے سوال ہوں گے جو تمہاری ذات کو نشانہ بنائیں گے۔ بڑی بجو نے بے رحمی سے حقیقت کو اس کے سامنے کھول کر پیش کی۔ اندر سے وہ بھی لرز کر رہ گئی تھی۔ لڑکی کو بہرحال قربانی دینا ہی پڑتی ہے، کبھی محبت کی، کبھی اناح کی، اور کبھی عزتوں کا پاس رکھتی ہے۔ وہ اپنی جان پر سارے ستم سہ لیتی ہے۔ لوگوں کو تو عادت ہوتی ہے باتیں بنانے کی، میں تو پچھلے 4 سالوں سے یہ من گھڑت کہانیاں اور بے بنیاد باتیں سنتی رہی ہوں۔ شکوہ اس کے لبوں پر آ گیا۔ دکھ کے مارے کئی پرچھائیاں چہرے پر لہرا گئیں۔ وجود تو اس کا نازک سا تھا، مگر پہاڑ جیسا صدمہ اس نے جھیلا تھا، اور آگے بھی اب پلسرات اسے ہی عبور کرنا تھا۔ تو تم نہیں مانو گی؟ بڑی بجو کو تشویش لاحق ہو گئی۔ اسے تنہا چھوڑ دو، میں کرتی ہوں کچھ۔ بالآخر نائلہ بھابی بھی مایوس ہو کر اٹھ گئی اور بڑی بجو کے ساتھ ہی چائے کی ٹرے لے کر باہر چلی گئی۔ وہ اکیلی رہ گئی اور اس وقت تو وہ اس بھری دنیا میں خود کو بہت اکیلا سمجھ رہی تھی۔ تو کیا اتنی ہی غیر اہم ہے میری ذات؟ اسے رہ رہ کر یہ خیال مارے ڈال رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی سے وحشت ہونے لگی۔ بڑی بجو کی تلخ باتیں ذہن میں گونجنے لگی، جنہوں نے حقیقت کو اس کے سامنے عریاں کر دیا تھا۔ بلا شبہ یہ رشتہ اس کی مرضی سے ہوا تھا، مگر اسے نبھانا کیا صرف اس کی ذمہ داری تھی؟ سارا قصور اس کے سر آ رہا تھا، جبکہ اس نے تو کچھ کیا بھی نہ تھا۔ صرف یہ کیا تھا کہ کچھ برس پہلے وہاج کے لیے اقرار کیا تھا، اور آج وہی اقرار اس کے گلے میں طوق بن گیا تھا۔ بے اختیار بہتے ہوئے آنسوؤں کو اس نے اپنے زرد دوپٹے کے پلو سے صاف کیا اور سرسی سی نظر کمرے پر ڈالی۔ نائلہ بھابی کا بیڈ روم اس کے لیے نیا نہ تھا، عرصہ 7 سال سے رہ رہی تھی۔ ان کی ڈریسنگ پر اس کا بیوٹی باکس، کانچ کی چوڑیاں، لوشنز اور کریمیں وغیرہ رکھی ہوئی تھی۔ باتھ روم کے پاس ہی اسٹینڈ پر تولیہ لٹکا ہوا تھا تاکہ وہ شاور لے کر تازہ دم ہو جائے۔ اس کا روسی سوٹ نائلہ بھابی کے سبز و نیلے رنگ کی آمیزش والی قالین پر بہت احتیاط سے پھیلا کر رکھا ہوا تھا تاکہ وہ خراب نہ ہو، اور اسی روسی لباس پر نظر پڑتے ہی اس کی طبیعت عجیب سی ہو گئی تھی۔ اس کے جی میں آ رہا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے بھاگ جائے۔ وہاج کا ساتھ اس کے لیے اب قطعاً ناقابل قبول تھا۔ جو اس کے دل پر گزری تھی وہی اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کے دل پر ان پر گزرے دنوں کی ایک ایک بات لکھی ہوئی تھی۔ باہر سے آنے کے بعد وہاج نے کئی بار اس سے رابطے کی کوشش کی، مگر اس نے قطعی لفٹ نہ کرائی۔ موصوف خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ وہ دل میں جیسے پھنکاری تھی۔ کئی بار وہاج نے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی مصروفیت بہانہ بنا کر اس کے گھر والوں نے ٹال دیا۔ مصلحت کے پیش نظر اس کی ضد کو اس کے سسرال سے چھپایا گیا تھا۔ گھر والوں کی من مانی اور زیادتی کا خیال آتے ہی اسے بے اختیار رونا آ گیا۔ ہلکی سی کھنکھار پر وہ چونک کر پلٹی اور مڑتے ہی جیسے حواس مختل ہو گئے۔ وہ اس کا وہم ہرگز بھی نہ تھا۔ ہاں، در حقیقت وہاج ہی کھڑا تھا
اس سے کچھ فاصلے پر موجود مبہم سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں دوستانہ چمک لیے وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سراپا آج بھی ویسا ہی دلکش اور متاثر کن تھا۔ سی گرین کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس وہ بہت استحقاق سے کھڑا ہوا تھا۔ گل رانا بری طرح سٹپٹا گئی۔ اس صورتحال کا تو اس نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ یہ اندر کیسے آ گئے؟ انہیں کس نے آنے دیا؟ غصے کی ایک لہر اٹھی مگر منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ مارے استجاب کے وہ بس ہونکوں کی طرح اسے تکے گئی۔ شکر ہے کہ ملاقات کا کوئی بہانہ تو بنا، مگر یہ رویا کس خوشی میں جا رہا ہے؟ پیا کے نگر جانے کا اتنا صدمہ۔ بات کا آغاز بڑی خوبصورتی سے کیا گیا تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اچھا اچھا سمجھا، تو تم بھی روایتی دلہنوں کی طرح رو رہی ہو۔ وہ بتدریج آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ گل رانا کی دھڑکنیں جیسے تھمنے کو تھیں۔ وہ ذرا بھی تو نہ بدلا تھا، وہی برجستگی اور وہی بے ساختگی، وہی اپنائیت اس کے ایک ایک لفظ سے جھلک رہی تھی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا، لیکن گل رانا کی زبان جیسے گوند سے چپک گئی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھے گئی۔ ارے کیا نظر لگاؤ گی؟ وہ مزید کچھ قدم آگے بڑھ آیا اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ اس کی گرفت میں تھا۔ اس کے چہرے پر لہو سرخی بن کر چھلکنے لگا اور اگلے ہی پل سرعت کے ساتھ وہ اپنا ہاتھ کھینچ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آپ یہاں اس طرح کیوں آئے ہیں؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس کے لہجے میں تندی تھی۔ تم نے مجھے اس طرح آنے پر مجبور کر دیا، ورنہ میں تو رات کو صحرا باندھ کر آتا۔ وہ شوخی سے بولا۔ میں نے آپ کو مجبور نہیں کیا، آپ پر کوئی زبردستی نہیں۔ آپ چاہیں تو یہ رشتہ ختم کر سکتے ہیں، مجھے بالکل بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے پورے جملے پر غور کیے بغیر وہ تڑپ کر بولی۔ ایک ہی پل میں جیسے وہ بکھر کر رہ گئی تھی اور آواز شدت غم سے بھر آ گئی۔ یہ سب کیا ہے گل؟ جو کچھ میں سن رہا ہوں کیا وہی سچ ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کیا تم نے زندگی کو مذاق سمجھ لیا ہے یا پھر کوئی اسٹیج ڈرامہ سمجھ رہی ہو؟ تو محترمہ یہ اصل زندگی ہے، کوئی ڈرامہ نہیں۔ اس کا کلائمیکس اچھوتا سا نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو ازل سے ہوتا آیا ہے۔ تمہیں رخصت ہونا پڑے گا میرے ساتھ۔ یکدم وہ بپھرا تھا۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی اور دھونس پر گل رانا دھک سے رہ گئی۔ میں بھی یہ رخصتی نہیں چاہتی، اس نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ ابھی یا کبھی نہیں؟ بولو، تمہیں میرا ساتھ منظور ہے یا نہیں؟ اس کا انداز جارحانہ ہو گیا تھا۔ گل رانا کو اپنا دم نکلتا ہوا سا لگا۔ اس نے سختی سے اس کے بازو کو گرفت میں لے کر اسے اپنی جانب موڑ لیا اور اب اس سے جواب طلب کر رہا تھا، جیسے وہی تو قصوروار ہے۔ چھوڑے مجھے۔ وہ گھبرا گئی تھی اس کے لہجے کی شدت سے۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، وہ دھیرے سے گھبرا کر بولا۔ اس کے لہجے کی ٹھنڈک اس کے اندر سرسراتی ہوئی اس کے وجود کو شل کر گئی۔ اگر تم نے کوئی مسئلہ کھڑا کیا، اس روسی لباس کو نہ پہنا یا تیار ہونے سے انکار کیا، تو اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں تمہیں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا، اسی حلیے میں تمہیں یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا۔ اس کے لہجے کی قطعیت پر گل رانا ساکت رہ گئی۔ وہ آج کو وہ اچھی طرح سے جانتی تھی اور گزرے برسوں میں وہ اور اچھی طرح جان گئی تھی۔ وہ اپنی بات پر ڈٹ جانے والا تھا۔ بیشتر مواقع پر یہ رشتہ ختم ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ لوگوں کی بے بنیاد افواہیں اور غلط خبروں نے بات کو کئی بار غلط رنگ دیے، یہاں تک کہ وہاج کی طرف سے رشتہ ختم کرنے کی بھی خبر مل گئی تھی، مگر ایک طرف کاتب تقدیر کا اٹل فیصلہ تھا تو دوسری طرف وہاج تھا جو اپنا نام اسے دیکھ کر پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہ تھا۔ کچھ غلط فہمی اور رنجشوں نے بلا شبہ درمیان میں بہت فاصلے پیدا کر دیے تھے، مگر اب وہ فاصلے مٹ گئے تھے۔ اس کے کانوں میں تو یہ خبر پگھلے ہوئے سیسے کی مانند اتری تھی کہ وہاج نہ تو پاکستان آنے پر راضی ہے اور نہ ہی اسے رخصت کرانے پر۔ تائی جان کے کئی بار کے بلاوے پر اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ پاکستان نہیں آ رہا اور نہ ہی رخصتی کے لیے تیار ہے، مگر اب کیا ہوا؟ پتھر میں دراڑ کیسے پڑی؟ ارادہ کیسے تبدیل ہوا؟ وہ خود ہی سوچوں کے تانے بانے بنتی رہی۔ اس کی دنیا میں ہی جان برپا کر کے الٹا اسی پر برس رہا تھا اور اب اسے خبردار کر کے دوہری پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ تائی جان نے دنیا سے رخصت ہونے سے قبل اپنی خواہش بیان کی تھی۔ وہ ہر صورت اس رشتے کو قائم رکھنے کی خواہش مند تھی اور اسی بات سے اس کے اندر ضد کی ایک لہر سی اٹھی تھی۔ بھلا اس سارے معاملے میں اس کا کیا قصور؟ گھن کی طرح پس کر رہ گئی تھی وہ۔ عزت، چاہت، مان، بھروسہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ بالکل ہی بے وقت ہو کر رہ گئی تھی، جیسے وہ اس کی چاہت نہیں صرف خانہ پوری تھی یا پھر ایک مرے ہوئے انسان کی آخری خواہش، اور خود کچھ بھی نہ تھی۔ حالانکہ وہ ایک زندہ جیتا جاگتا وجود تھی، اس کے سینے میں بھی دل دھڑک رہا تھا، اس کے بھی جذبات و احساسات تھے، مگر ایک زندہ انسان سے بڑھ کر ایک مردہ وجود کی خواہش کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ تائی جان نے بھی اپنی زندگی میں اس مسئلے کو سلجھانے کی سر توڑ کوششیں کی۔ وہاج کی منت سماجت، خوش آمد درآمد اور آخر میں انتہا درجے کی ناراضگی اختیار کر لی تھی۔ تایا جان کو اپنی محبت اور عزت کا واسطہ دیا تھا، مگر وہ بھی ٹس سے مس نہ ہوئے تھے اور وہاج کے مکمل حمایتی
हिमायती बन गए थे। फिर आखिर ताई जान की हिम्मत टूट गई। ज़हनी सदमे और परेशानी से वो बीमार पड़ी। उन्हें उन्हें गुलराना बहुत अजीज़ थी कि उसे भतीजी की नज़र के साथ साथ वो बहू समझ कर बहुत प्यार करती थी। वो उसे इज़्ज़त के साथ फहाद के संग ब्याह कर लाना चाहती थी, मगर बाप बेटा एक इंच भी पीछे न हटे। फिर आखिर एक रात जब वो जा बल्ब थीं तो उन्होंने आखिरी हिचकी लेने से कबल फासलों को पाट दिया और गुलराना की ज़िंदगी में रंग भरने के लिए अपनी सी कोशिश करके दुनिया से मुंह मोड़ लिया। हिजला रूसी में वो ज़रदार आंचल का घूंघट गिराए बैठी थी। आज वो पूरी शान से बाइज़्ज़त तरीके से बाबुल के दहलीज से विदा होकर वहाज के संग चली आई थी। ऐसी विदाई जिसका सपना हर लड़की देखती है, मगर वो उससे मुख्तलिफ हालात से दो चार थी कि उसे कोई खुशी महसूस ना हो रही थी। आम हालात में शायद वो इतनी ज़ूद रंज ना होती, लेकिन इस वक्त वो गमगीन होने के साथ साथ शदीद गुस्से का भी शिकार थी। ज़्यादा गुस्सा उसे नाला भाभी पर आ रहा था, जिन्होंने वहाज को उसके मुकाबले ला खड़ा किया था, और उससे बात करने के बाद उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसका जारहानापन यकीनन तौर पर कोई तमाशा खड़ा कर सकता है। इसलिए उसने हथियार डाल दिए थे। इज़्ज़त का जनाजा निकलने से बेहतर था वो वहाज के नाम का सुर्ख जोड़े का कफन पहन दे। सो उसने यही किया, मगर उसके शोरीदा जज्बे अब भी सर उठा रहे थे। वहाँ जब उसका मजाजी खुदा भी था, मगर वो उस नए रिश्ते से पहले भी बतौर उसे तायाजाद और बचपन के साथी के तौर पर जानती थी। वो उससे उम्र में 5 बरस ही बड़ा था। इतना ज़्यादा फ़र्क तो न था, लेकिन वो हमेशा से अपना रोब दाब रखता था। सारी सारी बच्चा पार्टी पर उसका रोब चलता था। इन दिनों जब चमकीली सी धूप को खातिर में ना लाते हुए सब बच्चे आंगन में यकजा हुए, तो वह आज उन सब का सरपरस्त आला बनकर तमाम मामलों को संभाल लेता। रूठने मनाने के सिलसिले में भी वह आज के फैसले को मुकद्दम रखा जाता। अक्सर मुश्किल सवालात को हल करने में वो छोटे बच्चों का मददगार बन जाता था, और गुलेराना भी उसी के साथ साथ होती थी। वो उसकी असिस्टेंट के तौर पर हर वक्त मुस्तैद रहती थी। उसके मशवरे पर वो खुसूसी गौर करता और दीगर बच्चों के मुकाबले में उसे रियायत देता था। दोनों के दरमियान एक दोस्ताना सा ताल्लुक था, मगर ये तो तब की बात थी जब तायाजान और गुलेराना के वालिद सभी एक बंगले में रहते थे। फिर वक्त के साथ साथ मसाइल में इजाफा होता दोनों भाई बाहम मशवरे से अलहदा हो गए। गुलेराना को उस जुदाई का बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन फिर वही तालीमी मसरूफियात में मगन हो गई थी। फिर एक दिन पुरानी बातों ने नई सूरत हाल को जन्म दिया। पुराने रिश्ते नए रिश्तों में इस्तवार होने लगे। वो हैरान थी। तायाजान और ताईजान ने उसे वहाज के लिए मांगा था। उन दिनों वो फर्स्ट ईयर में थी और उस रिश्ते पर सभी दिलो जान से रजामंद थे, गुलेराना समेत। उसे इस ताल्लुक़ के जुड़ने पर बहुत खुशी थी, लेकिन उसकी नज़ाकत को वो महसूस ना कर पाई। रिश्ता तय होने के बाद वहाँ से पहली मुलाकात हुई तो उसकी वालिहाना नज़रों से उसकी धड़कनों को मुंतशिर कर दिया, और उसके दिल ने भी नए अंदाज में धड़कना शुरू कर दिया। और फिर जज्बों की शिद्दत ने उसे चाहत का ऐसा नशा पिलाया कि वो वहाज की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। उसका साथ उसके लिए फ़ख्र और गुरूर का बाइस था, लेकिन बहुत जल्द चाहत का नशा उतर गया। जब बड़े भैया और वहाज के दरमियान बिजनेस के मामूली से तनाज़े ने बढ़कर इख्तलाफात को जन्म दिया, तो वो अपनी मोहब्बत के जंगल में भटकती आवारा रूह की मानंद सर टकराती फिरती थी। तभी उसे अंदाज़ा हो गया था कि वहाज को उससे ज़रा भी मोहब्बत नहीं। उन सारे झगड़ों के बाद वो लंदन जाकर बैठ गया। उसकी रुखसती अल्तवा में पड़ी रह गई, और उसने पुरस्कार खामोशी इख्तियार कर ली। ताईजान के बहुत ज़्यादा इसरार पर उसकी खामोशी इस भयानक रंग में सामने आई कि उसने गुस्से से गुलेराना को रुखसत करा के लाने से साफ इनकार कर दिया। एक मुबारक साथ जब उसने सर झुकाकर इजाबत कबूल किया था, ताईजान का लाया हुआ कामदार जोड़ा पहनकर शर्म से उसकी पलकें बोझल हुई जा रही थी। उसका रूप खिले हुए गुलाब की मानंद दमक रहा था। उस बाकायदा निकाह में चीदा चीदा रिश्तेदारों को भी मधु करके एक पुरतकल्लुफ़ दावत का एहतमाम किया गया था। रुखसती आइंदा साल तक मुअख्खर कर दी गई थी ताकि वह आज अपना करियर बना ले और इस अरसे में अपना घर बना ले। सब इस नए संजोग पर बहुत खुश थे, और ताईजान तो बार बार उसकी बुलाएं ले रही थी। गुलेराना भी बहुत मतमिन और खुश थी। वो कई बार चोरी चोरी वहाज की तरफ देख चुकी थी, और जब इत्तफाकन दोनों की नज़रें मिली तो वो गड़बड़ा कर रह गई, और अगले ही पल ना जाने उसने ताईजान से क्या खुसर पुसर की कि उसे वहाज के रूबरू तनहा छोड़ दिया गया, और उसके गुमान में भी न था कि इस तरह वहाज का सामना भी करना पड़ेगा। वो हयाबार पलकें उठा भी ना पाई थी, और वहाज पूरे नमाक से उसके गुलरंग चेहरे को दिल में उतार रहा था। तो आज से तुम मेरी असिस्टेंट की बजाय मेरी पार्टनर हो, बोलो मंजूर? उसने शोखी से अपनी हथेली उसके सामने फैला दी। गुलिराना ने बिला झिझक अपना हनाई हाथ उसके हाथ पर रखकर अपनी मुआवनत का इकरार कर लिया था, मगर कोलो करार के ये मरहले
ایک طرف ہی پڑے رہ گئے اور اختلافات کے نئے باب کھلتے چلے گئے۔ بات کچھ بھی نہ تھی مگر تنازع کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ گلے رانا سے نکاح کے بعد وہ سنجیدگی سے اپنا سیٹ اپ بنانے کی فکر میں لگ گیا، کیونکہ وہ باپ بھائیوں کے ساتھ پرانے طرز پر کاروبار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے والد کا ایک فرنیچر ہاؤس تھا جو بہت معقول بزنس کرتا تھا، مگر وہ آج کا ذہن دوسرے انداز میں سوچتا تھا۔ وہ اپنا علیحدہ بزنس کرنا چاہتا تھا۔ انہی دنوں گلے رانا کے بڑے بھیا نے ایک نئے بزنس کی داغ بیل ڈالی۔ انہیں اپنے آفس کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے ایک ذہین آدمی کی ضرورت تھی۔ وہاج انہیں اس معیار پر پورا اترتا ہوا محسوس ہوا اور انہوں نے وہاج کو فراخ دلی سے پیشکش کر دی۔ وہاج کا رشتہ اب ان سے نہ صرف دوہرا ہو گیا تھا بلکہ نازک بھی۔ اسی نے اس لیے منع کر دیا۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا وہاج، مجھے تم سے بڑی امید تھی۔ بڑے بھیا کو افسوس ہوا تھا۔ وہ دراصل بھیا اصل بات یہ ہے کہ وہ ان سے کہہ نہ پایا۔ ارے بھائی، اس رشتہ داری بڑھنے کی وجہ سے میں نے تمہیں اہمیت نہیں دی، میں نے تمہارا ٹیلنٹ دیکھا ہے۔ بڑے بھیا کافی حد تک سمجھ گئے تھے۔ دراصل وہاج ان کے ساتھ اپنا پیسہ لگا کر باقاعدہ پارٹنرشپ پر تو راضی تھا، مگر اس طرح محض ملازمت کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اس کی روایتی خودداری آڑے آ رہی تھی۔ اصل بات معلوم ہونے پر بڑے بھیا ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، بڑی اونچی ناک ہے تمہاری۔ انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ دیکھ لو گل، کتنا چالاک ہے وہاج، پہلے میری نند پر قبضہ کیا اور اب میرے میاں کے ساتھ لگ گیا ہے۔ نائلہ بھابی نے شرارت سے اسے چھیڑا۔ اس کے ذکر پر وہ گل رنگ ہو گئی۔ اس کا حوالہ اس کے لیے بہت اہم اور خوبصورت تھا، کیونکہ اس نے تہہ دل سے اسے اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ تمام معاملات خوش اسلوبی سے چل رہے تھے۔ تایا اور تائی جان بھی دونوں کی اس نئی شراکت پر خوش تھے۔ دونوں کا سیٹ اپ بہت اچھا چل پڑا تھا۔ بڑے بھیا بیرونی معاملات سنبھالتے اور آفس ورک وہاج کے ذمہ تھا۔ اچانک ہی ایک معمولی بات وہاج کے دل میں اس بری طرح چبھی کہ سب کچھ درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ ایک آرڈر کے سلسلے میں جانچ پڑتال کے بعد وہاج نے اکاؤنٹ چیک کر کے اوکے کر دیا، مگر تیسرے فرد کی دخل اندازی نے غلط فہمی پیدا کر دی۔ مینیجر بددیانت نکلا۔ اس نے رقم کا نصف حصہ خرد برد کر کے نصف حصہ بینک میں جمع کروا دیا اور کاغذات میں پورا حساب وہاج سے کلیئر کر دیا۔ جب وہاج اور بڑے بھیا نے گڑبڑ بھانپ لی تو دونوں چکرا گئے۔ ڈیل کافی بڑی تھی اور رقم بہت کم۔ بڑے بھیا کو تشویش ہوئی، مگر ڈیل کو میں نے رن کیا تھا اور رقم اتنی کم نہ تھی۔ پیپرز بھی دیکھ بھال کر سائن کیے تھے۔ وہاج سوچ میں پڑ گیا۔ بھائی، یہ معاملہ تو تم ہی سنبھالتے ہو۔ بڑے بھیا کی سرسراتی آواز اس کو پن کی طرح چبھ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اگر میں سنبھالتا ہوں تو کیا میں؟ الزام اسے اپنے اوپر ہی محسوس ہوا۔ بھائی، ظاہر ہے یہ تمہارا کام ہے اور تمہاری ذمہ داری تھی۔ اس کے اندرونی اشتعال سے بے خبر بڑے بھیا رسان سے اسے سمجھا رہے تھے، کیونکہ وہ اس میدان میں ابھی نیا کھلاڑی تھا۔ اس کا تجربہ محدود تھا، مگر وہ وقت اور لمحہ شاید بہت بھاری تھا۔ وہاج کی رگوں میں دوڑتا جوان خون بھڑکا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بڑے بھیا؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ ہاں، میں یہی کہہ رہا ہوں، ان معاملات میں بہت باریک بینی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی بدگمانی سے بے خبر وہ اسی رسان سے بولی۔ تو ٹھیک ہے، آپ میرے تمام اکاؤنٹس کھلوا کر چیک کر سکتے ہیں۔ وہ نروٹھے پن سے بولا۔ ارے بھائی، اتنا جذباتی کیوں ہو رہے ہو؟ یہ مشکلات اور اونچ نیچ تو ہر کاروبار میں ہوتی رہتی ہیں۔ بڑے بھیا فراست سے اسے چھوٹے چھوٹے نکتوں سے آگاہ کرنے لگے اور اینک لگا کر ایک بار پھر کاغذات پر جھک گئے۔ وہاج نے تنفر سے انہیں دیکھا۔ مائی فٹ، انہیں ہی مبارک ہو ان کا بزنس۔ ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر کے وہ دل ہی دل میں کھولتا ہوا گھر چلایا۔ حالانکہ بات بہت صاف تھی، بڑے بھیا نے اسے مورد الزام تو نہ ٹھہرایا تھا، لیکن انجانے میں وہ اس کی دل آزاری کر گئے تھے۔ اسی ہفتے یہ گتھی بھی سلجھ گئی۔ مینیجر کی بددیانتی انکوائری ہونے پر کھل کر سامنے آ گئی۔ بڑے بھیا نے معاملہ سنبھال لیا تھا۔ مینیجر کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی وہاج نے بھی بڑے بھیا کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ بہت عزت افزائی ہو گئی، وہ تنفر سے بولا۔ گلے رانا دو راہے پر کھڑی تھی۔ نہ وہ وہاج کی حمایت کر سکتی تھی، نہ بڑے بھیا کو غلط کہہ سکتی تھی۔ اس نے کئی بار وہاج کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اس موضوع پر کچھ بھی سننا نہ چاہتا تھا۔ سب گھر والے اس پر زور ڈال رہے تھے کہ وہ وہاج کو سمجھائے، مگر کیسے، یہ کسی نے نہ بتایا۔ اور جب اس نے وہاج کے سامنے یہ ذکر کیا تو وہ بھڑک ہی گیا۔ تمہارے بڑے بھیا خود بہت عقل مند ہے، انہیں میری ضرورت نہیں، اس نے ٹکا سا جواب دے دیا۔ مگر وہاج، وہ تم پر شک کیوں کرنے لگے؟ ان سے کوئی ایک رشتہ تو نہیں ہے اب تو؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ اسی پر برس پڑا۔ اگر انہیں رشتے کی نزاکت کا خیال ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اسی رشتے سے فائدہ اٹھا کر وہ مجھے زیر کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے ان سے پہلے ہی کہا تھا، میں اپنا سیٹ اپ الگ بنانا چاہتا ہوں، مگر اس وقت وہ مکھن ملائی بنے ہوئے تھے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اگر وہ جب ہی یہ کہہ دیتے کہ انہیں ایک ماتحت کی ضرورت ہے تو میرا وقت برباد نہ ہوتا۔ وہ سخت بدگمان تھا۔ گلے رانا نے مایوسی سے سب کو اس کے خیالات سے آگاہ کر دیا۔
अभी दामाद बने नहीं है और अकड़ इतनी ज़्यादा उफ तो वाह। नायला भाभी ने उसी वक्त कानों को हाथ लगाकर पहली बार जहरीले तबसरे की इब्तदा की और फिर तो महाज ही खुल गया और गुल राना बेदस्तो पा खड़ी सब देखती रह गई। मामला बिगड़ता चला गया। वह आज बड़े भैया से अपने पैसों की वापसी का तकाजा कर रहा था मगर उनके लिए नए कारोबार से इतनी जल्दी पैसा निकालना मुमकिन न था। एक दिन ताया जान का भी फ़ोन आ गया। वो भी पैसों का तकाजा करने लगी। अरे भाई ये काहे की टाल मटोल हो रही है? जब बच्चा पैसे मांग रहा है तो इजाज़ से कहो लौटा दे। किस्सा ख़त्म। इतना सा मुँह निकला है उसका और मिजाज भी ख़राब है। इजाज़ ने सारी बात ख़राब करके रख दी। ताया जान ने अपने छोटे भाई यानी गुल राना के अब्बू को बहुत कुछ सुना दिया। वो लिहाज में सब कुछ खामोशी से सुनते रहे और अब तो एक दूसरे के समधी भी बन गए थे। इस रिश्ते को अलग निभाना था। मामला भी बेटी का था। उसका घर ख़राब करने का वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। पहले ही बात काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। भाई वह आज खामखा बात को दिल पर ले रहा है। जहाँ से तो ऐसी कोई बात ना कही। वो भी तो आपका ही बच्चा है। आकर देखिए कितना निढाल हो रहा है वो। इस सूरत हाल से गुलराना बहुत डिप्रेस है। आप वहाज को समझाएं। इब्तिहाज साहब अपनी सफाई में इसकी कदर कह सके कि वो भपक कर बोले, मियाँ बच्चे तो सभी के सांझे होते हैं मगर जब कोई ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करता है तो ऐसे ही नौबत आ जाती है। वो तो तहजीब के दायरे में सिमटा हुआ है वरना नौबत गालम गलोच तक जा पहुँची। शुक्र है उसका हाथ गिरबान तक नहीं गया। ताया जान सारे किस्से का जिम्मेदार बड़े भैया को ही ठहरा रहे थे। इस सूरत हाल ने सबको परेशान कर रखा था। बड़े भैया तो फ़ौरन ही रकम वापस करने की पोजीशन में नहीं थे क्योंकि चलते हुए कारोबार से निस्फ हिस्सा निकालना इतना आसान ना था। अभी वो इसी जमा जोड़ में लगे हुए थे कि तायाजान का फिर फ़ोन आ गया। इस दफ़ा बड़े भैया से ही उनकी बात हुई। बहुत सता लिया तुम लोगों ने, लड़की वाले होकर भी तुम लोगों ने हमें अच्छा सबक सिखाया। उन्होंने ख़ासी बदमिजाजी से कहा। हैं जी? बड़े भैया इस अंदाज पर हमक हो गए थे। अब तक उनको मुशफ़िक़ रूप में देखा था और अब जो रूप वो देख रहे थे वो उनके लिए बिल्कुल नया और अनोखा था। मियाँ तुमसे बकता रहा मगर तुम भी कसम खा ली और उसके पैसे दबाकर बैठे रहे। अब कोई आसरा न रखना। वो पलट कर नहीं आएगा तुम्हारे पास। बहुत मार सह ली उसने। उनका अंदाज सरासर तौहीन-आमेज़ था। अगर हंसी खुशी उसके पैसे लौटा देते तो तुम्हारा भला होता। वो फ़ौरन ही कुछ कर लेता और मैंने तो सोचा था कि इस साल गुलराना की रुखसती भी हो जाएगी मगर तुमने खुद ही रुकावटें खड़ी कर दी। जा रहा है वो आइंदा हफ्ते लंदन। उन्होंने चबा चबा कर उन्हें मतला किया। अरे मगर क्यों? वहाँ उसके दोस्त ने उसे पार्टनरशिप की ऑफ़र की है। अब वो गया तो रुखसती 4 साल के लिए टल ही गई समझो। जी मगर यहाँ तो सारी तैयारी तकरीबन मुकम्मल है। तो भाई मैं क्या करूँ? अगर तुम उसके पैसे लौटा देते तो वो यहीं कोई काम कर लेता। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो मुस्तकिल बड़े भैया को दोष दे रहे थे और उनके इल्ज़ामात के बोझ से बड़े भैया की गर्दन झुकी जा रही थी। सब पर सारी सूरत हाल वाज़ेह हो गई। गुलराना के सभी चेहरे पर मायूसी का अंधेरा फैल गया। उसके मन का देवता उससे रूठ गया था। वो तो जैसे हर खुशी रूठ गई थी। जाने से कबल वहाज ने उससे कोई राब्ता ना किया, ना कोई तसल्ली, ना तशफ़ी, ना दिलासा, ना ही कोई वायदा। बस एक ज़ंजीर से उसे बांध गया था और वो उसके नाम पर बैठी अपने सपनों की बर्बादी पर मातम करती रही। उसके जज्बात और एहसास से बेखबर सब घर वाले वहाज के खुले आम मुखालिफ हो गए थे। बड़े भैया ने कारोबार का खसारा बर्दाश्त ना किया लेकिन गुलराना की ज़िंदगी का खसारा गवारा कर लिया। अम्मी अलबत्ता उसके मजरूह एहसासात को अच्छी तरह समझ रही थी। ज़र ज़मीन और जन तीनों फसाद की जड़ होते हैं। ना पैसों की शराकत होती और ना ये दिन देखने पड़ते। वो इसी कदर कहकर चुप हो गई। सब रोज़मर्रा के मामूलात में बिलाखिर मसरूफ़ होते गए। गुलराना का बेशतर हिस्सा तो कामकाज में ही गुजर जाता मगर रात को उसकी तन्हाइयाँ होती थी या फिर वो यादें जो अब ख्वाब बनकर रह गई थी। और बकिया अफराद फरागत से जब भी बैठते जी भर कर वहाज को लान तान की जाती। बहुत ही तोता चशम निकला। मैंने तो भला चाहा था और उसके दिमाग ही नहीं मिल रहे। बड़े भैया बहुत नागवारी से कहते। मैं भी उसे ऐसे ही समझती थी। इतना तो भूल का दीवाना था और अब ऐसी नज़रें फेरी कि ऐसी भी क्या आकड़। नायला भाभी बराबर से बड़े भैया का साथ देती। मैं तो मामले को सुलझा रहा था। वो ना जाने क्या समझा। वो अक्सर सफाई पेश करते हुए ना जाने किसको सुनाते थे। उस वक्त किसी दीवार की ओट में खड़ी गुलराना अपनी तबाही का मातम कर रही होती। वो जो सबसे अहम किरदार थी उस सब ने उसे पसे पुश्त डाल दिया था। अगर वो कभी वापस लौट कर ना आए, अगर वो उसे छोड़ दे, ये रिश्ता ख़त्म कर दे, अगर और उस अगर के बाद बहुत से सवाल और खदशे थे जो उसे डराते थे। अगर के बाद उसे अपनी ज़िंदगी में कहीं भी खुशी के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। उसकी खातिर उसकी दुनिया अंधेर हो रही थी। रास्ता दुश्वार होता जा रहा था मगर किसी को भी उसकी उस दुख की संगीनी का एहसास ना हो रहा था। तुम फिक्र ना करो, ज़्यादा ना सोचा करो।
بڑی بجو آرام سے کہہ دیتی خوش رہا کرو، شینا آپی بھی تلقین کرتی، مگر یہ اسے ناممکن لگتا۔ وہ تو آگ میں گھری ہوئی تھی اور شعلے اسے جلائی دے رہے تھے۔ وہ وہاج کی منقوہہ تھی، دونوں کے درمیان ایک رشتہ تھا۔ جو دکھ وہاج کی طرف سے ملا تھا وہ تو تھا ہی، اس پر سب اکٹھے بیٹھ کر یہ بات بھول ہی جاتے اور برملا وہاج کے لیے غصہ اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا، وہ دوہری اذیت کا شکار ہو جاتی۔ وہاج تو وہاج، اب تو اس کے بہن بھائی بھی منہ بنائے رکھتے۔ ایک دن شینا آپی نے اطلاع دی۔ کیوں بھائی، کیسے معلوم ہوا؟ نائلہ بھابی دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ ارے پھر اس دن شاپنگ مال میں تایا جان اور سراج وغیرہ نظر آئے تھے، میں نے بڑھ کر سلام دعا کرنا چاہی مگر وہ کنی کترا کر نکل گئے۔ شینا آپی افسردگی سے بولی۔ وہی تو سارے کے سارے ایک ہو گئے، اپنی غلطی تو نظر ہی نہیں آ رہی، سارا الزام بھی ہمارے سر اور ہمارے گل کی بھی کرکری کر کے رکھ دی۔ بڑی بجو شاید دانستہ اس سے اظہار ہمدردی جتاتی تھی کہ وہ ان سب سے کٹ کر گوشہ نشین ہوتی جا رہی تھی۔ میں تو کہتی ہوں کہ وہ لوگ ہماری پیاری اور معصوم سی گل کے قابل نہیں ہیں۔ نائلہ بھابی کو زیادہ ہی پیار آ جاتا تھا اس پر، اور وہ کہیں کسی گوشے میں کھڑی دہل کر رہ جاتی، مگر اب تو اتنا مضبوط رشتہ جڑ گیا ہے۔ شینا آپی نے فوراً انہیں یاد دلایا۔ خوش معلوم ہو کہ ان لوگوں کے اب کیا ارادے ہیں، کب بیاہ کر لے کے جائیں گے گل کو؟ نائلہ بھابی کو اب تشویش ہونے لگی۔ ارے بھائی، رابطہ ہی کہاں رہا ہے، اب لے دے کے کبھی تائی جان کا ہی فون آ جاتا ہے۔ وہی بیچاری کوشش میں لگی ہیں، بتا رہی تھی کہ شاید اس سال کے آخر تک وہ آ جائے گا، مگر ابھی کسی اور سے تذکرہ کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ تائی جان سے چھپ کر تو وہ راہ و رسم کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ بڑی بجو نے تفصیلی بتایا۔ یہاں تو کامدار جوڑے بھی تیار کر لیے گئے تھے اور ادھر یہ ڈرامہ کر لیا گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں۔ شینا آپی کو قرار نہیں تھا۔ ارے مگر یہ گل کہاں ہے؟ اچانک بڑی بجو کو خیال آیا۔ ہوگی کہیں اکیلی بیٹھی ہوئی، کئی بار کہا ہے ہم نے سب کے ساتھ بیٹھا کرو، مگر سنتی نہیں، دن بدن تنہائی پسند ہوتی جا رہی ہے، خواہ کا روگ لگا لیا ہے اپنی جان کو۔ ارے ایسوں کو تو پوچھنا بھی نہیں چاہیے۔ بڑی بجو حسب عادت بے سوچے سمجھے شروع ہو گئی، اور یہ بھی نہ سوچا کہ وہ آج کے ساتھ اس کی پوری زندگی وابستہ ہے، وہ اسے نظر انداز کر ہی نہیں سکتی تھی۔ امی کو امید تھی کہ سال دو سال بعد معاملہ لپٹ جائے گا، وہاج کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، حالات سازگار ہو جائیں گے اور وہاج کے ساتھ گل رانا کی رخصتی ہو جائے گی۔ مگر 2 سال کے صبر آزما انتظار کے بعد بھی ایسا کوئی امکان نظر نہ آیا۔ تائی جان اپنے طور پر بہت کوششیں کر رہی تھی، وہ فطرتاً نرم دل اور سلجھو خاتون تھیں، اور رانا کا بچپن ان کی گود میں ہی گزرا تھا، وہ انہیں بہت عزیز تھی۔ اس کے نکاح کو 3 سال ہونے کو آ رہے تھے اور اب لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ گل رانا ایک عذاب مسلسل سے دوچار تھی، ہر کوئی ٹو میں لگا رہتا، ہر کسی کو ریت لگی تھی کہ معاملہ کہاں تک پہنچا۔ یہ بیل کسی کو منڈے چڑھتی دکھائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ یہ افواہ بھی سرگرم تھی کہ وہاج نے وہاں شادی کر لی ہے۔ یہ سن کر تو اپنا دل تھام کر وہ رہ گئی، آنسوؤں کی جھڑی نے رکنے سے انکار کر دیا۔ اس کا جیون وہاج سے نتھی تھا، اس کی آنکھوں میں وہاج کے سپنے تھے، اور اب ان خبروں نے اسے مایوسی کے پاتال میں پھینک دیا۔ وہاج نے اسے طلاق بھجوا دی۔ ایک اور خبر تیزی سے گردش کرنے لگی، اسے لگا وہ آسمان ٹوٹا کہ ٹوٹا، ڈاماڈول غیر یقینی حالات نے اسے سخت اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ امی اپنی بیٹی کی حالت پر کڑ رہی تھیں، اب تو انہیں بھی وہاج پر غصہ آنے لگا تھا۔ ناخلف بدتمیز کہیں کا، میری پھول سی بچی کو روگ لگا دیا، زندگی کو کھیل سمجھ لیا۔ ارے اب تک تو اس کی شادی بھی ہو چکی ہوتی، بچے بھی ہوتے اور اپنے گھر میں شاد آباد ہوتی، نامراد نے زندگی خراب کر دی، بیچ میں معاملہ لٹکا دیا۔ امی نے بڑی بجو سے دل ہلکا کیا۔ اور کیا، گل کے اتنے اچھے اچھے رشتے آئے، مگر سب کو وہاج کی وجہ سے لوٹا دیا گیا۔ اچھا تماشا کیا اس وہاج نے، بڑی بجو دانت کچکچا کر اپنا غبار نکالا۔ دن بدن گھلتی جا رہی ہے، آخر اس کا ہوگا کیا؟ امی کو فکر لگ گئی تھی، اور ایک دن تو حد ہی ہو گئی، بڑے بھیا اس رشتے کو ختم کرنے پر تل گئے۔ بہت ہو گیا، اب وہ سمجھتا کیا ہے، آخر خود کو ہمیں کمزور سمجھ کر بلیک میل کر رہا ہے، ہمیں سبق سکھا رہا ہے کہ وہ ترم خان 4 سال ہو چکے اور وہاں آرام سے بیٹھا ہے، یہاں دن اور رات کانٹوں پر گزر رہے ہیں۔ گل کا کیا قصور ہے، اسے کس بات کی سزا مل رہی ہے، وہ کیوں انتظار میں بیٹھی رہے؟ اب میں بھی چین سے نہیں بیٹھوں گا، میں کورٹ میں جاؤں گا، عدالت میں گھسیٹوں گا اس کو۔ جب گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلے تو پھر انگلیاں ٹیڑھی کرنی ہی پڑتی ہیں۔ میں خلا کی درخواست دائر کر رہا ہوں۔ بڑے بھیا نے مصمم ارادہ کر لیا، جو کمی تھی وہ پوری کرنے چلے تھے، اور وہ جیسے نیم جان ہو گئی تھی، اب تک موہوم سی امید کے سہارے ستمگر کی منتظر تھی۔ بڑے بھیا اپنی سوچ کی آخری حد تک عمل کر سکتے تھے، اور جدائی کا خیال ہی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ بڑا کٹھن وقت تھا کہ جب ہر رستہ اس کے لیے بھول بھلیاں بن کر رہ گیا تھا، منزل پاس ہوتے ہوئے بھی دور تھی۔ وہ تو اب بھی اس بے وفا کی شدت سے منتظر تھی جس نے پلٹ کر اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ اب تک پر امید تھی کہ ایک دن نیا سورج طلوع ہوگا، اس کے
اس کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے گا، لیکن سب لوگ بے دردی سے اس کے خوابوں کو کچلنے اور روندنے پر تلے ہوئے تھے۔ امی نے بڑی مشکل سے بڑے بھیا کو ان کے ارادے سے باز رکھا ہوا تھا۔ ابھی مجھے پہلے بھابھی جان سے بات کرنے تو پھر دیکھیں گے۔ لڑکی کے لیے طلاق یا خلا وہ توق ہوتا ہے جو ساری عمر کے لیے اس کے گلے میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ کبھی سر اٹھا کر نہیں چل سکتی۔ یہ کوئی لباس یا جوتے کا معاملہ نہیں ہے کہ فٹ نہیں آیا تو بدل کر دوسرا لے لو۔ کچھ دن رک جاؤ، ذرا صبر کرو، امی نے بمشکل انہیں سمجھایا تھا۔ جب ہم سب مل کر کچھ نہ کر سکے تو آپ کیا کر لیں گی؟ بڑے بھیا کو بالکل بھی امید نہ تھی۔ میں بھابھی جان سے بات کروں گی، آخری بات۔ امی کی بات پر گلرانہ کا دل یکدم ڈوبا تھا۔ وہ بھی کیا کر سکتی ہیں تایا جان، ان کی بھی نہیں سن رہے۔ بڑے بھیا تو جیسے اس سارے قصے سے بیزار ہو گئے تھے۔ اسے لگا کہ رفتہ رفتہ سب اس سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ میں ان پر زور ڈالوں گی اور یہی کہوں گی کہ آج کل میں جواب دے دیں، ورنہ پھر ہم کچھ اور سوچیں گے۔ امی نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اس لمحہ وہ شدت سے وحاج کو پکارنے لگی۔ اسے اب بھی امید تھی کہ ایک دن وحاج لوٹ آئے گا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہے گا، اب میں آ گیا ہوں، اب ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، خوشیوں بھرے دن آ گئے ہیں، تم میری اور صرف میری ہی رہو گی۔ مگر یہ امید بھی دم توڑ گئی۔ امی نے تائی جان کو فون کر دیا اور امی کے حتمی انداز پر گھبرا کر انہوں نے وحاج پر پھر زور ڈالا، لیکن اس نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ وہ کبھی پاکستان نہیں آئے گا، بے شک گل اس کے نام پر تا زندگی بیٹھی رہے۔ تائی جان کو سخت صدمہ ہوا۔ انہوں نے امی کو بہت شرمندگی سے وحاج کی ہٹ دھرمی کے بارے میں بتایا اور یہ خبر گلرانہ پر بجلی بن کر گری تھی کہ وہ تو ابھی تک خوش امیدی کا دامن تھامے اس کے منتظر تھی۔ معاملہ اتنا خراب ہو گیا، ابتحاج صاحب نے اپنے بھائی کو فون کر کے اصل بات بتائی۔ نوبت بحث سے تلخ کلامی تک آ پہنچی۔ آخر میں انہوں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا، جوان اولاد سے بحث نہیں کر سکتی۔ تائی جان پر اس کا شدید اثر ہوا۔ وہ پہلے ہی دل کی مریضہ تھی اور اب ان ناموافق حالات نے انہیں بالکل ہی ڈھا دیا۔ آخری بار انہوں نے وحاج کو دھمکی آمیز انداز میں فون کیا، مگر وحاج کو جواب دینے کی مہلت ہی نہ ملی کہ فون پکڑے پکڑے ہی انہیں شدید قسم کا اٹیک ہوا تھا۔ منٹوں سیکنڈوں میں سارے گھر میں ہلچل مچ گئی اور وحاج کی ساری اکڑ پھونپی دھری رہ گئی۔ وہ گرتا پڑتا بھاگا چلا آیا۔ تائی جان کی سانسیں شاید اسی کے لیے اٹکی ہوئی تھیں اور جو بوجھ ان کے دل پر تھا اسے وحاج پر ڈال کر وہ دنیا سے منہ موڑ گئیں۔ ہر انسان کی موت ایک بہت بڑا سانحہ ہوتی ہے، خصوصاً قریبی اور عزیز ہستی کی وفات سے تو وجود بکھر کر رہ جاتا ہے۔ وہ آج بھی ٹوٹ کر رویا۔ ماں کی موت نے اسے سر سے پیر تک ہلا دیا۔ اس کو بھی شدت کے ساتھ اپنی لاپرواہی کا احساس ہوا، گلرانہ پر کی گئی زیادتی کا احساس ہوا، اپنی بے جا ضد اور بے جا غصے پر وہ پہلی بار نادم ہوا۔ اس نے اپنی مرتی ہوئی ماں کا ہاتھ تھام کر اپنی زیادتی کے ازالے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ خیال ہی اسے بری طرح کچوکے لگا رہا تھا کہ اس کی وجہ سے گلرانہ نے نہ کردہ گناہ کی سزا کاٹی ہے، اس کی وجہ سے ایک عرصہ اذیت میں گزارا۔ وہ وقت ایسا تھا کہ جب پھر ٹوٹے ہوئے رشتے ٹوٹ گئے اور خاندان پھر ایک ہو گیا، مگر گلرانہ اسے آسانی سے اس اذیت اور کرب کو نہیں بھلا سکتی تھی، خصوصاً جب وحاج نے تائی جان سے اسے رخصت کروا کے لانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ جانے کتنی بار وہ ٹوٹی تھی اور جڑی تھی اور جڑ کر پھر ٹوٹتی رہی تھی۔ اب انتقامی طور پر اس نے بھی اسے 8 آنٹھ آنسو رلانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر گھر والوں نے بے رحمی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے تھے۔ وحاج کے آتے ہی اسے سر آنکھوں پر بٹھا لیا اور گلرانہ کو بالکل بھی نہ گردانا۔ کسی نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا اور اسے وحاج کے ساتھ رخصت ہونا ہی پڑا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ اس کی رخصتی عمل میں لا کر اس نے اپنی غلطی کا ازالہ کر دیا، اس کی کٹھنائیوں کو دور کر دیا اور اب وہ پھر ایک ہو گئے، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ توقع کے مطابق بیڈ پر دلہن موجود نہ تھی، صرف آرائشی لڑیوں سے مرصع سیج اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور چکرا کر رہ گیا۔ دلہن کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ گلرانہ کا نازک مہکتا ہوا سراپا پچھلے کئی گھنٹوں سے اس کی نظروں میں آ کر اسے بے چین کر رہا تھا۔ اب وہ اپنے بھرپور جذبات کے ساتھ اجلا روسی میں آیا تو سرے سے دلہن کو غائب پایا۔ وہ تو خوش امیدی میں تھا کہ پچھلے سالوں کی تلخیوں اور لاپرواہیوں کو اپنی شیریں بیانی سے معذرت کے خول میں لپیٹ کر اس کے آگے پیش کر دے گا اور تھوڑی بہت ناراضگی کے بعد گلرانہ بالآخر مان ہی جائے گی، کیونکہ نائلہ بھابھی نے اسے تمام حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ تبھی وہ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور بہت عام سے انداز میں تولیے سے چہرہ تھپ تھپاتی وہ باہر آئی۔ اس کا دو آتشہ روپ اب حد درجہ سادگی میں ڈھلا ہوا تھا۔ سبز کڑھائی والے سوٹ میں وہ ہلکی پھلکی سی ہو کر اپنے آپ میں ہی گم تھی۔ وحاج کو اس نے قطعاً نظر انداز کر دیا تھا، جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ لفظوں کو ترتیب دیتا ہی رہ گیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر لوشن لگانے لگی، پھر سر کے بالوں میں پھنسی پنیں نکال کر الجھے بالوں کو بہت احتیاط سے سلجھانے لگی۔
وہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ اس کی بے مقصد سی مصروفیات دیکھ کر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ یوں تو وہ خود کو بہت مضبوط اور انجان ظاہر کر رہی تھی، مگر گھبراہٹ اور اضطراب اس کے ایک ایک حرکت سے عیاں تھی، اور اس کی موجودگی کا احساس بھی اسے ناگزیر کر رہا تھا۔ پھر وہ اسی طرح اسے نو لفٹ کرتے ہوئے بیڈ سے تکیہ اور کمبل اٹھا کر نیچے قالین پر اپنے سونے کا انتظام کرنے لگی۔ اس کا ارادہ بھانپ کر وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا اور اسے بازو سے تھام لیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ اس قدر بولا۔ وہ کچھ نہ بول سکی، خاموش رہی۔ ابھی سے سونے کی تیاری؟ ابھی تو مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، وہ بدستور دوستانہ انداز میں بول رہا تھا، جیسے اسے زج کرنے کی ٹھانی ہو۔ مگر مجھے نہ ہی کچھ کہنا ہے نہ سننا ہے، وہ لا تعلقی سے بولی۔ زیادہ بنو مت۔ اچھا یہ بتاؤ، مجھ سے پہلے اپنا لباس کیوں چینج کیا، جبکہ میری ناقص معلومات کے مطابق یہ لباس تو خصوصی سہاگ کے لیے ہوتا ہے؟ اس نے پورے استحقاق سے اس سے جواب طلبی کی۔ اس کی جان اندر تک سلگ کر رہ گئی۔ یہ لباس میں نے آپ کے لیے نہیں، صرف عزت برقرار رکھنے کے لیے پہنا تھا، اس نے کڑوے لہجے میں اسے جیسے آگاہ کیا۔ اوہ اچھا، میں تو بھول ہی گیا، ورنہ تم تو رخصتی پر ہی آمادہ نہ تھی۔ اس نے اس کا تمسخر کر اڑایا۔ اس کی آنکھوں کی سطح تیزی سے گیلی ہوئی تھی۔ اس سے کوئی جواب بننا پڑا کہ دل یکدم بھر آیا۔ مگر بہرحال تم کو رخصت ہو کر آنا ہی پڑا، اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے حال کی اور خود اپنی ذات کے لیے بھی مختار نہیں ہو۔ وہ جیسے اس کے زخموں پر مزید نمک چھڑک رہا تھا۔ میں یہاں اپنے فیصلے سے آئی ہوں، صرف اور صرف کسی بھی تماشے سے بچنے کے لیے، وہ چڑھ کر بولی۔ اگر میں چاہوں تو ابھی اور تماشا بن سکتا ہے، وہ اس کی ناراضی سے جیسے لطف لینے لگا۔ دوسرے معنوں میں اسے اکسا رہا تھا کہ شاید کوئی موقع مل جائے صلح صفائی کا۔ تماشا تو میرا بہت بن چکا، اب اور کیا بنے گا، اور اگر اب بھی کسر باقی ہے تو بخوشی آپ وہ پوری کر لیں۔ اس کے لفظ زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ وہاج کو پشیمانی نے گھیر لیا۔ کتنی بیزار لگ رہی تھی وہ، مگر اس طرح عدالت میں ملزموں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا، انہیں بھی صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، تلافی کی صورت نکالی جاتی ہے۔ یہ کیا کہ فرد جرم عائد کر کے خود ہی ساری سزا اور جزا کے فیصلے کر لیے جائیں؟ یکدم پینترا بدل کر وہ صلح جو انداز میں بولا۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے کچھ نہیں معلوم، پلیز مجھے چھوڑیں۔ مگر میں نے چھوڑنے کے لیے تمہارا ہاتھ نہیں تھاما، اس نے دانستہ شوخی سے کہا۔ کوئی کسر بھی تو نہیں چھوڑی، ترکی بترکی جواب مل رہے تھے۔ تم آج کی رات اس طرح نہ گنواؤ، یہ موضوع اور کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو۔ یہ گلے شکوے ساری زندگی چلتے رہیں گے گل، مگر یہ لمحات پھر پلٹ کر نہیں آتے۔ زندگی کی ابتدا خوشگوار طریقے سے کرو گل میرے ساتھ۔ اس کا گھمبیر لہجہ اس کی سماعتوں میں اترتا چلا گیا۔ یہ تعلق، یہ رشتہ تو سمجھے آپ نے ہی ختم کر دیا تھا۔ یہ برائے نام سا تعلق صرف اور صرف تائی جان مرحومہ کا مرہون منت ہے، ورنہ آپ تو شاید جیتے جی کسی کو مار کر بہت خوش ہوتے۔ اس کی آواز شدت غم سے رند گئی۔ معاملہ اتنا سہل نہ تھا۔ اس کی سنجیدگی اور بدگمانی دیکھ کر وہاج کا روشن مسکراتا چہرہ بجھ گیا۔ مگر رشتہ تو بہرحال اب بھی قائم ہے، تم اس سے انکار نہیں کر سکتی ہو، نہ ہی مجھے میرے حق سے روک سکتی ہو۔ اس کے بازو پر اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی، جیسے کسی شکنجے میں جکڑا گیا ہو۔ اس نے جھٹکا دے کر اس کا بازو چھوڑا تو وہ کئی قدم دور جا کھڑی ہوئی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس کا لہجہ کمزور پڑ گیا تھا۔ ساری عقل رخصت ہو گئی تھی، سارا اعتماد ہوا ہو گیا تھا، اور اب وہ سراسیمہ کھڑی تھی۔ بے شک آپ کو حق ہے، مگر میرے دل پر تو صرف میرا ہی اختیار ہے۔ آپ مجھے زیر کر سکتے ہیں، مگر میرا دل نہیں جیت سکتے۔ پست لہجے میں یاسیت کے ساتھ ساتھ آنسوؤں کی نمی گھل گئی تھی۔ اس کی شکستگی اور ملال دیکھ کر وہاج کا دل پسیج گیا۔ وہ اس کی اولین پسند تھی، پچھلی تلخیوں سے قطع نظر وہ اس کے دل کی مسند پر اسی طرح براجمان تھی۔ وہ اسے اب بھی پیار کرتا تھا، مگر برا ہو اس غصے کا جو انسان کو کہیں کا نہیں رکھتا۔ غصے میں ادا ہونے والے الفاظ کہنے والے کے لیے شاید اتنے سنگین نہیں ہوتے، مگر سننے والے کے لیے ایک تلخ یاد بن جاتے ہیں۔ وہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ گل رانو کو عزت کے ساتھ بیاہ کر اس نے اپنی لاپرواہیوں کا ازالہ کر دیا ہے، تو یہ اس کی خام خیالی تھی۔ ازالہ تو کسی صورت ممکن تھا کہ جب وہ اسے دل سے قبول کرتی ہے، اس کا دل کب اس کی طرف مائل ہوگا، اسے اس کا اندازہ نہ تھا۔ پچھلے برسوں کی بدمزگی کے بعد اب آگے نہ جانے کتنے برس بیت جانے تھے، یا پھر ساری عمر ہی لا حاصل گزرے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ گل رانو کی خوشی کے بغیر اب کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ زندگی عجیب انداز میں شروع ہو گئی۔ وہ اپنے پہلے دن والی جگہ پر دھڑلے سے سوتی تھی، ساتھ ہی وہاج کی طرف سے بھی دھڑکا لگا رہتا، مگر وہاج نے تو شاید اب خود سے کوئی قدم نہ اٹھانے کی قسم کھا لی تھی۔ اس نے بہت پر اصرار سے چپ سادھ لی تھی۔ گھر میں کوئی تجربہ کار عورت تو رہی نہ تھی۔ تائی جان کے انتقال کے بعد چھوٹے بہن بھائی تھے، دونوں بڑے بہن بھائی ہنا اور سجاد علیحدہ گھروں میں رہتے تھے۔ دونوں کے مابین تعلق
کشیدگی کو کسی نے بھی محسوس نہ کیا۔ اسے پس مردانہ ڈھال دیکھ کر اسے انجانا سا سکون ملتا تھا، اور وہ آج اس کے دکھ کی شدت کو پوری طرح محسوس کرتے ہوئے خود کو اس کا مجرم سمجھ کر افسردہ ہو جاتا۔ بہت سے احساسات اسے کچوکے لگا رہے تھے۔ اس کی بلا وجہ کی ضد سے صرف گل رانا ہی کو نہیں، اس کی والدہ بھی تکلیف میں رہی تھی، اور اب وہ خود بھی تکلیف میں تھا۔ وقت ایسے گزر رہا تھا، رویوں میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ صبح دم اٹھ جاتی، سب کے لیے ناشتہ بناتی، اور وہ ہاتھ کو اٹھانے کی ضرورت محسوس نہ کرتی۔ ثنا، میں نے چائے دم دے دیا، ذرا اپنے بھائی کو تو آواز دو۔ وہ کچن سے احکامات جاری کرتی رہتی، اس کی غیر موجودگی میں اس کے کپڑے پریس کر کے ترتیب سے رکھ دیتی، اور یہ بھی اس لیے کرتی کہ کہیں کسی چور راستے سے ان کے آپس کے معاملات دور دور تک نہ پہنچ جائیں۔ محکمے میں تو سب کو علم تھا کہ وہ حد سے زیادہ مخالف تھی، اس لیے دونوں کے درمیان غیر محسوس سا کھنچاؤ محسوس کر کے وہ سب پہلو تہی کر رہے تھے، یہ سوچ کر کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ فاصلے بھی مٹ جائیں گے۔ رات کو وہ لاؤنج میں بیٹھ کر میگزین کا تفصیلی مطالعہ کرتا تھا، اور وہ بھی وہیں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگتی۔ ساتھ میں ہر پروگرام پر ثنا کے ساتھ تبصرے بھی ہوتے۔ بظاہر سب ٹھیک ہے نظر آتا۔ ہینا اگر کبھی آ جاتی تو وہ حاج کی سرخ بے خواب آنکھوں کو دیکھ کر کوئی اور ہی نتیجہ اخذ کر لیتی۔ خوب تنگ کر رکھا ہے میرے بھائی کو، اتنے دن کی جدائی کی ساری کمی پوری کی جا رہی ہے۔ وہ کافی کھلی ڈلی تھی۔ گل رانا کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ جاتا، اور وہ حاج کے چہرے پر جاندار سی مسکراہٹ ابھر آتی۔ وہ اور چوڑا ہو کر صوفے کی پشت پر ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاتا اور اسے یکٹک دیکھے جاتا۔ اسے امید تھی کہ ایک نہ ایک دن گل رانا کی سوئی ہوئی محبت جاگ جائے گی، اس کا دل موم ہو جائے گا، لیکن بظاہر وہ اس سے بالکل بے خبر بن گیا تھا۔ اسے بہت سے معاملات میں چھوٹ بھی دے رکھی تھی، مگر وہ تو جیسے شیر ہوتی جا رہی تھی۔ اسے تڑپا کر وہ زیر لب مسکراتی تھی، جیسے اس کی بے بسی سے حظ اٹھا رہی ہو۔ تب اس کے اندر غصہ ابلنے لگتا، اس کی مردانہ انا بیدار ہونے لگتی، وہ بمشکل خود پر ضبط کرتا۔ اس رات خلاف معمول وہ حاج جلد ہی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ روز کی طرح وہ لاؤنج میں بھی نہیں بیٹھا، کھانا بھی بہت کم کھایا۔ اپنی پسندیدہ ڈش چکن فرائیڈ رائس سے اس نے بہت جلدی ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ شاید وہ اس طویل آزمائش سے گھبرا گیا تھا۔ گل رانا کھٹک گئی۔ شادی کے بعد سے اسے ایک دن بھی تو ذہنی سکون نہیں دیا تھا اس نے، بلکہ دونوں کے درمیان سرد مہری اور لا تعلقی بیگانگی میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ اس کے نزدیک وہ بہت کٹھور اور سنگ دل تھا، جس نے اپنی بیمار ماں کا خیال بھی نہ کیا اور اپنی چاہت کو بھی نہ دیکھا، جو اس کے انتظار میں بہت سے البیلے خواب آنکھوں میں سجائے بیٹھی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو زیرو پاور کے بلب کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور وہ معمول کے مطابق بیڈ پر دراز چادر تان کر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے ایک بازو اپنی آنکھوں پر رکھا ہوا تھا، اسے لگا کہ وہ جاگ رہا ہے اور اسے دیکھ کر سوتا بن گیا ہے۔ اس کے جی میں آئی کہ اس سے پوچھے، آج کیا ہوا؟ ان آنکھوں کی جوت کیوں بجھ گئی؟ چہرے کی شوخی کہاں چلی گئی؟ امید اور آس کا دیپ کیوں نہیں جل رہا؟ اب معلوم ہوا کہ کسی کو تڑپانا اور انتظار میں بٹھانا کتنا دردناک ہوتا ہے، کسی کی محبت کا امتحان لینا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مگر جی کی جی میں ہی رہ گئی، دل نہ جانے کیوں اس کی خاموشی پر مضطرب ہو گیا تھا۔ وہ دیر تک کروٹیں بدلتی رہی۔ اچانک کمرے میں ہلکی ہلکی ملگی سی خوابناک روشنی پھیل گئی۔ اسے اچنبھا ہوا، بہت عجیب سی پراسرار سی روشنی تھی۔ اچانک ہی ایک گوشے سے ایک ہیولا نمودار ہوا۔ گل رانا بری طرح چونک گئی۔ اسے کچھ ڈر محسوس ہوا۔ اس نے سختی سے چادر کو اپنے گرد کس لیا اور نیم پراسرار سی روشنی میں گھور گھور کر ہیولے کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر وہ ہیولا اس پر واضح ہو گیا۔ اجلی چمکیلی سی روشنی کے حالے میں مسکراہٹ بکھیرتا تائی جان کا چہرہ دیکھ کر وہ دھک سے رہ گئی۔ تم میری سب سے بڑی خواہش تھی، خدا تمہیں خوش رکھے، تم نے میرا مان قائم رکھا، مگر دیکھو میرا مان اور فخر میرا بیٹا ہے، اسے خوش رکھو، اسے کبھی دکھی نہ کرنا، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا۔ وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، میری بات مان لو، مانو گی نا؟ مانو گی نا؟ آواز کی بازگشت اس کی سماعتوں میں گونجنے لگی۔ منظر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ بہت وحشت زدہ ہو کر اس کے منہ سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ وہ سوتے سے اٹھ گئی۔ دل کی بے ربط دھڑکنیں سنبھلنے میں نہ آ رہی تھی، پیاس کے مارے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ اس نے چادر کا گولا سا بنا کر اپنے سینے سے لگا لیا، پورے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی اور مساموں سے پسینہ پھوٹ بہا۔ وہ ایک خواب تھا، حالانکہ ڈراؤنا نہ تھا، مگر وہ پھر بھی ڈر گئی۔ اس نے تائی جان کے انتقال کے بعد پہلی بار انہیں خواب میں دیکھا تھا۔ ان کی وہ خواہش اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ گئی تھی، کیسی انہونی ہو گئی تھی۔ جس بات کو بنیاد بنا کر وہ بہت سے خفا تھی، آج تائی جان خواب میں اس سے اصرار کر کے اسے وہی کام کرنے پر مجبور کر گئی تھیں۔ ان کی بات کو وہ نظر انداز نہ کر سکتی تھی، ان کی خواہش کا احترام اس پر لازم تھا۔ جس عمل کی وجہ سے وہ بہت سے ناراض تھی، اب خود ہی اس پر عمل پیرا ہونا تھا۔ وہ حاج کے جیتے جاگتے وجود کو چھوڑ کر اسے
تائی جان کی بات کو ماننا ہی تھا کہ وہ اسے بہت عزیز تھی۔ اس کی چیخ پر وہ حاج فوراً اس کے پاس آیا، اس کی نیم خوابیدہ سی آنکھوں میں تیرتی شبنم اسے مہکتے گلستان میں لے گئی۔ اس نے اس کے سہمے ہوئے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا اور اس کا ہاتھ تھام کر سنہرے خوابوں کی سرزمین پر جا نکلا، جہاں ہر سمت غنچے کھلے ہوئے تھے اور آبشار بہہ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔